السلام علیکم ناظرین و حضرات، کیا آپ اپنی زندگی میں کچھ اچھے بدلاؤں کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اشارے دے رہا ہے کہ آپ کے بہترین دن قریب ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم ان 7 اسلامی اشاروں پر بات کریں گے جو بتاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہونے والی ہے اور آپ کے لیے بہتر وقت آ رہا ہے۔ یہ صرف امید کی باتیں نہیں بلکہ حدیثوں اور قرآن کی روشنی میں ثابت شدہ نشانیاں ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ ان علمی اور روحانی اشاروں کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں انہیں پہچان سکیں۔ پہلا اشارہ ہے عبادت میں مٹھاس اور تسلی۔ جب اللہ آپ کی اور دیکھتا ہے تو سب سے پہلا اثر آپ کی عبادت پر پڑتا ہے۔ نماز میں دل لگنا، سکون محسوس ہونا، پہلے جو نمازیں بوجھ لگتی تھی اب اس میں لطف آنے لگتا ہے۔ ذکر اذکار میں دل لگنا، تسبیحات پڑھنے میں دل کا راضی ہونا، قرآن پڑھنے میں دلچسپی بڑھنا، اس کے معنی سمجھنے کی تڑپ پیدا ہونا، گناہوں سے نفرت محسوس ہونا اور ان سے بچنے کی کوشش کرنا۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ آیا ہے، تمہارے رب کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، سورہ الرعد میں ہے۔ عمل یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا اشارہ ہے آزمائشوں اور مشکلوں میں صبر اور استقامت۔ اچھے دن اکثر مشکلوں کے بعد آتے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ پہلے جہاں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے تھے، اب مشکلوں میں بھی صبر اور مضبوطی سے ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے کہ وہی آپ کی مدد کرے گا۔ مشکلوں کو ایک موقع سمجھنا، گناہوں کی معافی اور درجے بلند ہونے کا ذریعہ جاننا، شکایت کرنے کے بجائے دعاؤں میں زیادہ لگنا۔ قرآن اور حدیث کا حوالہ ہے کہ اور ہم تمہیں ضرور کچھ خوف، بھوک، مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی، یہ سورہ البقرہ میں ہے۔ صبر بنائے رکھیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ تیسرا اشارہ ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور عزت۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لوگ آپ سے بے وجہ محبت کرنے لگیں گے، آپ کی عزت کرنے لگیں، آپ کی رائے کو اہمیت دیں، آپ کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھائیں، آپ کے لیے دعائیں کریں، آپ کا ذکر اچھائی سے کریں۔ یہ کوئی دکھاوا نہیں بلکہ دلوں میں پیدا ہونے والی سچی چاہت ہے۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے جانتے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں اور پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کا ذکر صحیح بخاری مسلم میں ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھیں، حسد اور غیبت سے بچیں۔ چوتھا اشارہ ہے نیک کاموں کی طرف جھکاؤ اور گناہوں سے نفرت۔ جب اللہ کسی پر رحمت کرتا ہے تو اسے نیک راستے پر چلاتا ہے۔ نیکی کرنے میں آسانی محسوس ہو، جیسے صدقہ، دوسروں کی مدد، سچ بولنا۔ گناہوں سے دور رہنے کی اندرونی خواہش پیدا ہو، جیسے جھوٹ، غیبت، سود۔ اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا جذبہ پیدا ہو، خود بخود بری عادتوں سے چھٹکارا ملنا شروع ہو جائے۔ قرآن اور حدیث کا حوالہ جانتے ہیں، اور اللہ جس کی ہدایت چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ الانعام میں ہے۔ نیکی پر صبر کریں اور گناہوں سے توبہ کرتے رہیں۔ پانچواں اشارہ رات کی عبادت اور تہجد کی توفیق۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا اللہ کی خاص رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ تہجد پڑھنے کی توفیق ملنا، بھلے ہی 2 رکعت ہی صحیح۔ رات کے آخری حصے میں جاگ کر دعا مانگنے کا جذبہ پیدا ہونا۔ جب دنیا سو رہی ہو تب اللہ سے راز و نیاز کرنا۔
اس سے دلی سکون اور روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ جانتے ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے، بے شک رات کا اٹھنا زیادہ مضبوط عبادت ہے اور بات میں زیادہ سیدھا ہے۔ اس کا ذکر سورہ المزمل میں ہے اور حدیث ہے کہ اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی دعا مانگنے والا، اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، اس کی مغفرت کروں۔ رات کو کچھ وقت نکال کر عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ چھٹا اشارہ استغفار اور توبہ کی کثرت۔ اپنی خطاؤں کو پہچاننا اور اللہ سے معافی مانگنا کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ سے زیادہ استغفار یعنی معافی مانگنا، اپنے گناہوں کا احساس ہونا اور ان سے سچی توبہ کرنا، گناہوں کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹنا، استغفار سے دل کی صفائی اور روح کا اطمینان۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے سمجھتے ہیں، اور اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ روزانہ استغفار کی عادت ڈالیں اور سچی توبہ کریں۔ ساتواں اشارہ حلال رزق کی طلب اور حرام سے پرہیز۔ رزق میں برکت اور زندگی میں سکون کے لیے حلال کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ حلال طریقے سے کمانے کی زیادہ فکر ہونا، حرام آمدنی اور خرچ سے بچنا، رزق میں اللہ کی برکت محسوس ہونا بھلے ہی کم ہو، قناعت یعنی سیٹسفیکشن پیدا ہونا۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہے کہ اے لوگوں، زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کا ذکر سورہ البقرہ میں ہے اور حدیث ہے کہ حلال کمائی سے کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنی کمائی اور خرچ پر نظر رکھیں اور حلال کو اپنائیں۔ تو یہ 7 اشارے عبادت میں مٹھاس اور تسلی، آزمائشوں اور مشکلوں میں صبر اور استقامت، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور عزت، نیک کاموں کی طرف جھکاؤ اور گناہوں سے نفرت، رات کی عبادت اور تہجد کی توفیق، استغفار اور توبہ کی کثرت، اور حلال رزق کی طلب اور حرام سے پرہیز۔ یاد رکھیں، یہ اشارے صرف نشانیاں نہیں ہیں، اصلی چیز اللہ کی مرضی ہے۔ ان پر عمل کریں، امید رکھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کو ان نیک صفات کو اپنانے کی توفیق دے اور ہمارے لیے اچھے وقت لائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہمارا پسند آیا ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم ایسے ہی علمی اور روحانی ویڈیو اپنے چینل کرشمائی قرآن کے ذریعے آپ تک پہنچاتے رہیں۔